والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك احبابی گرامی، حرمین شریفین کی زیارت کی جو سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اللہ کا تہ دل سے کروڑ کروڑ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمارے ساتھ مل کے حرمین کی حاضری کی دولت نصیب فرمائے۔ سورہ انفال کی 24 نمبر آیت میں نے پڑھی ہے، اس کو میں بیان کروں گا، لیکن زیادہ جو تعلق ہے اس کا حرمین شریفین کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے کلام کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ کوئی نبی اپنے امتی سے مخاطب ہے، اور اگر یہ خطاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی امت کے ساتھ گفتگو فرمائے، کلام فرمائے، ہوا یہ کہ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ آتے ہیں اور دیر تک گفتگو ہوتی رہتی ہے، یعنی ایک بندہ بات کر رہا ہے اور وہ بات اتنی لمبی کر دیتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کریم تھے، آپ تو یہ نہیں مختصر کرو گی، بات ختم کرو، لیکن وہ بات لمبی ہونا شروع ہو گئی۔ رب کائنات جو مزاج رسول کو جانتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے مطابق محسوس کیا اللہ نے کہ یہ میرے محبوب کو تھکا دیں گے یہ لوگ، اور اس طرح تو جو بھی آئے گا وہ تو گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ گفتگو کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کی فیس رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ فیس رکھ دی۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، اس لیے میں نے نکالی ہے وہ آیت، سورہ مجادلہ کی 28 پارے کی۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم نبی سے سرگوشی کرنے لگو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے لگو تو کلام سے پہلے صدقہ دے لیا۔ وہ فیس رسول اللہ کو نہیں دینی ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پھر بات کرنی ہے۔ یہ قرآن نے باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کر کر کے تھکانے سے روکا، منع کیا، کیونکہ اللہ تعالی اب
اپنے حبیب کے آرام میں خلل کو پسند نہیں کرتے. اس نے تو قرآن میں یہ بھی کہا کہ حبیب کو دیکھا کہ وہ قیام لمبا کرنے کی وجہ سے، نماز لمبی کرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں سویلنگ ہو گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اپنے قیام کو تھوڑا کرو. اتنا لمبا قیام کرتے ہو کہ تمہارے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، لہذا اپنا قیام کم کرو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی سے بھی کم رات قیام کیا کرو، کیونکہ تمہارا زیادہ دیر کھڑا رہنا ہمیں پسند. کیوں نہیں پسند ہے؟ اللہ کو یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس کو جتنا پیار اللہ سے ہو جائے گا، رسول اللہ سے ہو جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ لگ جائے گا. حضرت آدم کو اللہ نے پوچھا، آدم جنت میں تھے تو اللہ نے پوچھا آدم میری ہمسائیگی کیسی لگی؟ آدم نے کہا یا اللہ بڑا مزہ ہے، تیری جنت میں بڑا مزہ ہے، تیرا ہمسایہ ہونا تو بڑا اعزاز ہے، بڑی بات ہے. اللہ نے کہا پھر میں نے کہا اس درخت ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا چاہوگے، لہذا نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ میرا ہمسایہ جو ہوگا اس کو میری منشا اور مرضی کا لحاظ کرنا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ اللہ کی معرفت زیادہ رکھتے تھے، اللہ کا قرب زیادہ رکھتے تھے، اور رسول پاک کی لذت محسوس کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ قبولیت والی، خشوع و خضوع والی اور حضوری والی نماز ہوتی، اور ایسی حضوری والی نماز ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو جاتے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو بچے بھاگ رہے ہیں تو سما خراشی ہوتی ہے تو ہمیں بس ہم بیٹھے ہیں، ہمیں بس یہ کرتے ہیں اپنا کام، اپنا کام کریں گے. بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ساتھ جب مشغول ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے، اس قدر مصروفیت اور مشغولیت ہوتی تھی کہ رسول پاک کو دائیں بائیں آگے پیچھے شش جہات میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ رسول پاک اپنے رب سے سرگوشی فرماتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، گفتگو فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب کو بیان کیا کہ بولنا ہے تو ذرا آہستہ بولنا ہے، بالکل کان نہیں پھاڑ دینے ہیں، تکلیف نہ ہو. رسول پاک سو رہے تھے تو انہوں نے منع کیا کہ ان کو اٹھانا نہیں، ان کے پاس بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. دو قسم کے صحابہ تھے، میں اکثر حیران ہوتا ہوں یہ جو تقسیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو تو یہ کہتے ہیں ذُرْغِبًا تَزْدَادَ حُبًّا، روز نہ آیا کرو، وقفے وقفے سے آیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ کو تو یہ سب، اور کچھ کے لیے کہ تم جایا ہی نہ کرو، تم جایا ہی نہ کرو. اور محدثین نے اس کی جو حکمت لکھی ہے وہ یہ لکھی کہ بعض ایسے بندے کہ جو زیادہ دیر پاس رہنے کی وجہ سے بے تکلف ہو جاتے اور آداب رسالت کا لحاظ نہ رہتا، بے ادبی کرنا شروع کر دیتے، فری ہو جاتے، ان کے لیے حکم ہے کہ بھئی نہیں تم روز نہ آیا کرو. اور جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں اور شخصیتیں ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی ساتھ رہے اور ادب کا دامن نہیں چھوڑتے، اجازت لے کر کلام کرتے، مزاج رسول کو سمجھنے والے. اور کس ایک ہے رسول اللہ کے مزاج کو سمجھنا، ایک ہے رسول پاک کی ذات کو سمجھنا. بڑی بریک بات ہے. جب رسول پاک کا وصال ہوا
فاروق اعظم نے کہا جس نے کہا حضور فوت ہو کے بس کی گردن اڑا دی. کسی کی کوئی حالت ہے، کسی کی کوئی حالت ہے، کسی کی کوئی حالت ہے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ کے مزاج پر، آپ کی طبیعت پر کوئی بوجھ ہی نہیں تھا. وہ سامنے مسجد نبوی شریف کا جو دروازہ تھا اس وقت، آپ نے اپنا جو حویلی تھی وہ باہر بنائی ہوئی تھی، بالکل سیدھی سڑک تھی وہاں سے پتہ چلا. اپنے گھوڑے پر آئے اور باہر اترے، اور ہر کوئی جناب ابوبکر صدیق کی طرف لپک رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے اور ان کی تو حالت عجیب ہوگی. حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اور پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یہ آیت ہم نے 20 بار پہلے پڑھی بھی تھی، سنی بھی تھی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت ایسی لاجواب اور ایسی برنوقع ہوئی کہ آپ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو صرف اللہ کے رسول ہی تھے. آپ سے پہلے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بے شمار رسول گزر چکے. 1,26,000 کم میں بیش انبیاء رسول آئے، یا تو وہ فوت ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا. جب وہ فوت ہوئے یا ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، ان کے ماننے والے ان کے دین سے برگشتہ نہیں ہو گئے، دین سے پھر نہیں گئے، بلکہ دین پر ثابت قدم رہے. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ جو حالت، کوئی کہہ رہا گردن اڑا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں اندھا ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے میں زندہ ہی نہ رہوں، یہ کیا تمہاری حالت ہے؟ اس پر محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. محدثین نے لکھا کہ باقی سارے صحابہ کی جو نظر تھی رسول اللہ پر، ان کے ظاہر پر تھی، ان کے جسم پر تھی، ان کی حیات پر تھی، جبکہ جناب صدیق اکبر وہ ہیں جو حقیقت مصطفیٰ سے باخبر ہیں. ان کو پتہ تھا کہ رسول پاک کی روح نکل بھی گئی، آپ کا وصال بھی ہو گیا، تو رسول پاک وصال کے باوجود حضور یہیں پر ہے. وصال کے بعد بھی تو حضور یہیں پر ہیں. وہ تو رسول اللہ کی حقیقت تک پہنچ گئے تھے. اس لیے ہر بندے کو اس کی حیثیت فکر ہر کس بقدر حکمت اوس، ہر بندے کی فکر اس کی حکمت کا مطابق، جتنی اس کی اپروچ ہے، جتنی اس کی پہنچ ہے، جتنا اس کا مبلغ علمی ہے، جتنی اس کی سوچ ہے، اس کی وسعت ہے، وہاں تک ہی وہ سوچتا ہے. صدیق اکبر وہ ہیں کہ حقیقت مصطفیٰ تک سوچتے ہیں. تو یہ جو کلام کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، یہ بڑی بات ہے. میں 8ویں دفعہ حاضر ہوا مدینہ شریف، تو ویسے حاضری تو اگر وہاں مکہ مدینہ میں 2 بار آنا جانا اس طرح تو 16, 17, 20 بار بنتی ہے، لیکن یہاں پاکستان سے وہاں حاضری تو 8ویں دفعہ ہوئی. مجھے یاد آئی کہ جب بندہ کچھ زیادہ دیر وہاں رہتا ہے، سٹے ہوتا ہے، کسی بندے کا مہینے کا سٹے ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ سستی کرنا شروع کرتے ہیں، تو خیر ہے چلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس آئے ہیں یہاں سے اٹھنا ہی نہیں. زیادہ دیر جسم کی تھکان ہے، کچھ جسمانی ضروریات ہیں، یہ تو رسول اللہ نے ایک نظم قائم کیا. جیسے بعض صحابہ نے مسلسل روزے رکھے صبح مثال، بعد نے راتوں کا سونا چھوڑ دیا، بعد نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاس بیٹھنا اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. تو رسول پاک نے ان کو بلا کے فرمایا نفسک علیک حق، زوجک علیک حق، اولادک علیک حق، عینک علیک حق، جسدک علیک حق.
جسم کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا تم پر حق ہے، بچوں کا تم پر حق ہے. یہ تو نہیں کہ پورے کے پورے مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں ہے کہ پورے کے پورے آئی نہ مسجد میں ہی نہ ہو اور اپنا شیڈول ہی اور بنا لو. کچھ آؤ بیٹھو، اس سے زیادہ کہ آپ بتا جاؤ چلے جاؤ، پھر واپس آ جاؤ، تازہ دم ہو کے آؤ. حاجی امداد اللہ حجر مکی ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے. وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، لیکن عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند جو ہیں ان سے فیض یافتہ ہے اور ان کے مرشد تھے. وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے اور کسی شخص نے حاجی صاحب سے کہا مجھے 40 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 40 دن ہو گئے مجھے یہاں مدینہ پاک میں آئے ہوئے. میں ہر نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، بار بار روزے اقدس پڑھ جاتا ہوں، دروشری بھی بڑا پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا مجھے. حاجی صاحب نے رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو ڈالے. اس نے کہا حضور سوال پوچھا ہے آپ تو بولے، جواب دے دیجیے. آپ نے فرمایا تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے، کوئی بہت بڑا بندہ ہے، تو پتہ نہیں تیرا کیا مقام ہوگا. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ گئے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، آپ خواب میں تشریف لائیں اور آپ سے ملاقات کریں اور آپ کو اپنا جلوہ دکھائیں. جی رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھی کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. تو ہم حضور کے روضے انور تک آ گئے ہیں، حضور کی بارگاہ تک آ گئے ہیں، حضور کے دروازے پر آ گئے ہیں، حضور کے در تک آ گئے ہیں، حضور کے مواجہ شریف تک آ گئے ہیں. ہمارے لیے تو اس سے بڑی اور کیا معراج ہو. ہم تھے ہی اس لیول کے. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا کہا کہ کوئی تیری بات کیسے پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار کرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے اے رضا. یعنی ان کی بھی خواہش تھی کہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حاضری ہو جائے. جس طرح ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، کیا نام ہے کتاب کا؟ تنبیہ الغافلین. ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، اولیاء کا یہ طریقہ رہا ہے. جیسے بخاری شریف ہے تو امام بخاری صحیح بخاری کو مدینہ پاک میں جا کے لکھا، کتابیں وہاں لکھ دی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے، روضہ انور کے پاس بیٹھ کے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے. تو فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، جو اتنے بندے غفلت میں پڑے ہوئے ان کو ذرا ہلانے جلانے کے لیے. بڑی لاجواب کتاب ہے، اس کو خرید کے پڑھیے گا، گھر میں رکھیے گا، بڑی بابرکت ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا میں جب اپنی بات میں فقیہ ابو الیاس سمرقندی یہ کہتا ہوں، میں فقیہ ابو الیاس میں جانے کے لیے مثلا میں آپ سے بات کروں کہ میں مفتی احمد سعید طفیل یہ کہتا ہوں، مفتی احمد سعید طفیل یہ کہتا ہوں. جب وہ کتاب بارگاہ اقدس میں لے گئے، مدینہ شریف پہنچے تو وہاں خیال آیا، کتاب لکھ کے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے گئے کہ حضور یہ شفقت فرما دیں، نگاہ فرما دیں، کرم نوازی کر دیں. دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اپنے ہر نام کے ساتھ فقیہ لکھا ہے. فقیہ کا مطلب بڑا عالم، جیسے مفتی، جیسے مجتہد، جیسے مطلب محقق، مدقق. تو کہتا یہ تو اپنے منہ میں مٹھو والی بات ہے. کہ حضور نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. قرآن کہتا ہے اپنے منہ میں مٹھو نہ بڑھو، اپنے آپ کو پارسا کر نہ دکھاؤ کہ میں بڑی شے ہوں، اللہ جانتا ہے کون کیا شے ہے. قرآن کیا ہے؟ انہوں نے یہ بات ان کے ذہن میں تو پوری کتاب جہاں جہاں فقیہ لکھا ہوا تو اس پر کراٹا مارا، اس کو کاٹ دیا، ریز کر دیا ہے جی، فلوڈ لگا دیا، اس کو مٹا دیا. اور کتاب لے گئے تھے تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا تو کتاب پیش کی خواب میں. رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پکڑ لی اور اس کے دیکھنے لگے، پہلے صفحے پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، اس طرح دیکھا. دیکھتے دیکھتے
کہیں سے پڑھتے کہیں سے خوش ہوتے. تو جب کتاب ساری حضور نے پڑھ لی نا تو کتاب بند کر فرمائی یا فقیہ خذ کتابک، اے فقیہ اپنی کتاب پکڑ لے. جو نام کاٹا تھا، اپنے نام سے لفظ کاٹا تھا، رسول اللہ نے مخاطب بھی اسی لفظ کے ساتھ کیا، اسی لفظ کے ساتھ رسول اللہ نے مخاطب کیا. اور ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے اس پر بے شمار واقعات لکھے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ احمد رفائی، سید شیخ احمد رفائی 500 ہجری کے بزرگ ہیں، سن 500 ہجری ان کا دور ہے. تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے خواجہ شریف پر جا کر، روضہ انور پر جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میری روح آتی تھی. پہلے کون آتا تھا؟ سلام عرض کرنے میں روح کو بھیجتا تھا، میں روحانی طور پر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے آتا تھا. اب میں روح مال جسد، جسم کے ساتھ آیا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس طرح آگے کر دیا. جب ہاتھ آگے کیا تو قبر انور سے دست مصطفیٰ باہر نکلی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس بات کو تقریباً 80,000 افراد نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے باقاعدہ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اونچی آواز سے چونکہ سلام کیا اور قبر انور سے اونچی آواز سے جواب آیا. اور ایک اور بزرگ اسی زمانے کے جو مدینہ میں رہتے انہوں نے کہا میں سید ہوں. کیا کہا؟ میں سید ہوں. انہوں نے کہا یہاں جو آتا کہتا میں سید ہوں، جو کہتا پتہ نہیں کوئی سید ہے نہیں، کون سی برادری ہے، برادری بدلے. ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، تو میں حضور کی نسل سے ہوں، حضور کا خاندان ہے، تو یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا السلام علیکم. اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابنی، اے میرے پتر، میرے بیٹے، وعلیکم السلام. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جا کر جب آپ وہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، جمہور امت کا یعنی امت کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک السلام کو خود اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں. بلکہ میں تو صوفیہ منت باندھتے تھے اس معاملے میں. کسی بندے کو چھینک آ جائے نا، ڈچ آ جائے، 1 2 3 4 آ جائے تو مجھے فلو ہو گیا، نزلہ زکام ہے، تو کسی کو چھینک آئے تو اس پر کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے کہ تشمیت العاطس واجب ہے. یعنی چھینک مارنے پر چھینک کا جواب دینے، جو چھینک مارتا ہے اس پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. اور جس نے سنا کہ کسی بندے نے چھینک مار کر کہا الحمدللہ، جس کے کان میں پڑا اس پر واجب ہے وہ کہے یرحمک اللہ. جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام لینا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. اسی طرح تشمیت العاطس یعنی سلام چھینک کا جواب دینا بھی واجب ہے. اور صوفیاء، اولیاء، کاملین یہ دعائیں کرتے جاتے رستے میں کہ جب ہم در مصطفیٰ پر کھڑے ہوں اور آپ کے چہرہ انور کی جگہ کے سامنے کھڑے ہوئے سلام عرض کر رہے ہوں تو وہاں پر ہمیں آ جائے چھینک اور ہم کہیں الحمدللہ، تو بس جس نے وہاں پہنچ کر الحمدللہ کہہ دیا اس کو چھینک آ گئی،
تو رسول پاک اندر سے جواب دیں گے یرحمک اللہ. سبحان اللہ. جی تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں بھی ہمارا تو اہل سنت کا عقیدہ، ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. لیکن وہاں جا کر جو ڈائریکٹ سلام عرض کرنا ہے بارگاہ رسالت میں، یہ لاجواب چیز ہے، یہ بے مثال چیز ہے، اور یہ بہت اعلیٰ چیز ہے.